اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات کے باب چہارم اخلاق و آداب کے سبق نمبر 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطالعہ کریں گے۔ امر کے لغوی معنی کام اور حکم دینے کے ہیں، معروف کے معنی جانا پہچانا۔ معروف ایک بہت جامع لفظ ہے، تمام عبادات اور وہ تمام چیزیں جس کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے اس میں شامل ہیں۔ منکر سے مراد ہر وہ برا کام ہے جس سے ہمیں شریعت منع کرتی ہے۔ اس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پورا مطلب ہے نیکی کے کاموں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی سے ملنے والی فضیلت کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہتر درمیانی امت بنایا تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے ہمارے دین کے شاہد بن جاؤ اور ہمارا یہ رسول تمہارے لیے شاہد بنے۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے منع کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے کوئی عذاب بھیجے گا اور پھر تم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نیکی کی طرف بلانے والے کے لیے اس کی اتباع کرنے والوں کے برابر ثواب ہے، جبکہ اتباع کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ برائی سے روکنا بھی نجات کا سبب ہے۔ نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن مجید میں ذکر اور ذکرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی یاد دہانی کے ہیں۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے کے لیے مناسب انتظامات کرے اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اسلامی حکومت کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچار کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 41۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شرائط و ضوابط۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کچھ اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر اس کام کو اور بھی مؤثر اور متاثر کن انداز میں کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سنبھالے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین سے مکمل طور پر آگاہی رکھتا ہو، وہ مدلل اور واضح انداز میں لوگوں کو اس طرف راغب کر سکے۔ امر بالمعروف کو حکمت اور دانائی کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ لوگوں کو اسلام میں دلچسپی پیدا ہو اور تعلیمات سمجھنے میں آسانی ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بحث و مباحثہ اچھے طریقے سے کیا جائے تاکہ سننے والوں کے ساتھ لڑائی اور ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ پورے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ صرف حق اور سچی بات کی دعوت دی جائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں تدریج، کم سے زیادہ کی طرف کا طریقہ استعمال کیا جائے۔ یہاں پہ جائے بھی آئے گا، عزیز طلباء و طالبات، آپ اپنی کتاب پہ لکھ لیجئے گا۔ ایک دم سے بہت سے احکامات لوگوں پر نافذ نہ کیے جائیں۔ تدریج کے عمل سے لوگوں کو بہت سی پریشانیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کی جائیں بلکہ جس حد تک ہو سکے اس عمل کو لوگوں کے لیے آسان سے آسان تر بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ترجمہ: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ تو حکمت اور اچھی نصیحت اور ان کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے مباحثہ کرو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا آغاز اپنی ذات سے کیا جائے۔ پہلے خود نیکی کے کاموں کا آغاز کر کے گناہوں سے دوری اختیار کی جائے، اس کے بعد دوسروں کو اس کا حکم دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔
نیکی کا فروغ اور برائی کا خاتمہ ہر مسلمان کا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ ہم پر لازم ہے کہ اسلام کا پوری توجہ سے مطالعہ کر کے لوگوں میں اسلام کی تعلیمات کا پرچار کریں اور ایک بہتر معاشرہ قائم کرنے میں اپنے حصے کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مشقی سوال نمبر 1 کے جز نمبر 2 قرآن و حدیث کی روشنی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت لکھیے کا جواب دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں اس کا نصف مطالعہ کر لیا تھا، بقیہ نصف مطالعہ ہم نے آج کے سبق میں کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سے لے کر اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، یہاں تک ہم نے آج مطالعہ کیا ہے۔ سوال نمبر 1 کے جز نمبر 2 کا جز نمبر 3 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے حاکم وقت پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ نیکی کے کاموں کا حکم دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے سے لے کر اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ جز نمبر 4 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شرائط و ضوابط لکھیے۔ جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شرائط و ضوابط سے لے کر یہاں تک جواب ہے اپنے حصے کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم عربی گرامر سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ سوال نمبر 1 تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر حروف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ترتیل کسے کہتے ہیں؟ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور رموز و اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ سوال نمبر 3 کل عربی حروف کتنے ہیں نیز انہیں کیا کہتے ہیں؟ کل عربی حروف 29 ہیں اور انہیں ہجا کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اسلامیات کے باب چہارم کے سوال نمبر 1 کے جز نمبر 2، 3، 4 اور عربی گرامر کے سوال نمبر 1، 2، 3 کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔